وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور شجر پر چڑھائی ہوئی بیلوں پر۔ تو تدبر القرآن میں مولانا اصلاحی صاحب نے بڑے واضح اور مختصر جملوں کے اندر یہ بات سمجھائی ہے، اور بھی ظاہر دیگر علماء کا اس پہ کام ہے، علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے اندر صرف کر دی، ہم ان کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ وحی سے مراد وہ جبلی اور فطری وحی ہے، نیچرل، جو ہر مخلوق کو اپنے اندر کی ودیت کرتا صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے فاطر یعنی اللہ تعالیٰ فطرت و جبلت کی طرف سے ہوئی ہے۔ شہد کی مکھیاں انہی پھولوں سے شہد تیار کرتی ہیں، کیونکہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ القاء کیا، وحی کی اس کی، تو لہٰذا وہ اپنی جبلت کے تحت پہاڑوں، درختوں، لوگوں کی بنائی ہوئی چھتوں میں اپنے چھتے بناتی ہے، ہر قسم کے رس چوستی ہے، اور تیرے رب نے تیری صلاحیتوں کے ظہور کے لیے جو راستے ہموار کر دیے ان پر سرگرمی کے ساتھ مصروف کار رہتی ہے۔ اب ہم سب کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، شہد کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف امراض کا علاج، اور شہد کی مکھی کے اندر سے اللہ نے جو اپنی اتنی قدرت و حکمت، اتنی رحمت و ربوبیت کا اظہار فرمایا، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگ تفکر و تدبر کریں، اس کائنات کے خالق کی صفات کو سمجھیں اور ان کے تقاضوں کی روشنی میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ یہ جو فطری اور جبلی وحی ہے نا، یہ وہ پروگرامنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر، زندہ مخلوق کے اندر بھی اور بے جان مخلوق کے اندر رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، سورج کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں کل اتنے بجے نہیں نکلوں گا، چاند کبھی یہ نہیں کہے گا میں آج رات نہیں ڈوبوں گا، فرشتے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کی تسبیح نہیں کریں گے، بیکاز دے آر پروگرامڈ لائک دس۔ ان کے اندر وہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر سب کچھ پروگرامڈ ہے۔ یہی بات یہاں پر شہد کی مکھی کی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرے گی، ایک کوئین ہوگی، پھر اس کے سولجرز ہوں گے، پھر اس کے کارندے ہوں گے، اور کیسے وہ یہ سارا کام کرے گی، اور پھر شہد تیار ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت واضح نشانیوں میں سے ہیں۔ اور مولانا یہ بھی فرماتے ہیں 3 صفتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی، یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ ایک یسمعون، سننے کی، ایک یعقلون، اور ایک یتفکرون۔ سب سے اونچا مرحلہ یتفکرون ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اسرار کائنات میں برابر غور کرتے ہیں اور علم کے مدارج طے کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنی بے مثال کاوشوں کے ذریعے سے طرح طرح کے پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا اور شفا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنے تدبر و تفکر کی کاوشوں سے حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں، جس میں عقل و دل کے امراض کا مداوع ہوتا ہے۔ وہ خود بھی اس سے آسودہ ہوتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچاتے ہیں۔ چند جملے معرف القرآن سے۔ شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے۔ یعنی باقی حیوانات کی طرح تو قانون کلی کے طریقے پر یہ کہا جاتا ہے اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، لیکن اس ننھی سے مخلوق کے بارے میں
خاص کر فرمایا، اوحی ربک فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جو مکھی ہے، جو اس کو ودیت کیا گیا ہے، القاء کیا گیا ہے، یہ نظام چلاتی ہے نا، اتنی محنت بھی کرتی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری کی 5681، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچنے لگانے میں، اور آگ سے داغ دینے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع فرماتا ہوں، انہوں نے وہ پسند نہیں کیا۔ ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد پر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسمعون یعقلون کے مرحلے سے آگے لا کر یتفکرون کی کیٹیگری میں شامل کریں۔ شہد کی مکھی جس طرح کوشش کر کے شہد جمع کرتی ہے، اسی طرح ہم علم و حکمت کا شہد جمع کریں، کیونکہ اسی طرح عقل و دل کے امراض کا مداوع ہوتا ہے، یعنی تزکیہ نفس ہوگا، ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ذاتی انفرادی فائدے بھی اور دوسروں کو فیض پہنچانا۔